الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو بتایا تھا کہ اس چینل پر ہم 40 حدیثیں پیش کریں گے، اور وہ حدیث کی کتاب تھی حدیث کی روشنی، استاد محترم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ورعا کی۔ مولانا نے بہت ہی مختصراً، بہت ہی جامع انداز میں ایک کتاب تیار کی، حدیث کی روشنی، خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو اسکول سے جڑے ہوئے ہوں یا طلباء مدارس ہوں، ان لوگوں کے لیے اگر یہ کتاب پڑھی جائے، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم یا سنیں اور اس پر عمل کریں، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس کتاب میں حدیث نمبر 2 آج پڑھی جائے گی، اخلاص کے موضوع پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہے، یعنی اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چاہے صراحت کے اعتبار سے کہ ہم چاہے کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی چیز کریں، کوئی بھی ہم کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہو کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر للہیت ہے یا للہیت نہیں ہے۔ وہ کام دکھاوا تو نہیں ہے، وہ کام بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ کام میں لوگوں میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی کام کرو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، یعنی اخلاص جو ہے ایک تیز دھار تلوار کی مانند ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہو بلند مقصد کے علاوہ ہر مقصد کو فنا کر دیتی ہے، یعنی ہمارے اندر ہوس نہ ہو، یعنی چاہو جلال کی وہ خواہش نہ ہو، بلکہ کوئی کام ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ التقوی ہاں ہونا، یعنی تقوی دل میں ہونا چاہیے، دل میں خوف ہو، دل میں ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کام ادنا سے ادنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام بہت ہی چھوٹی ہو، لیکن کام کریں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، دکھاوا کے لیے نہ کریں۔ چاہے ہم جہاد کریں، چاہے ہم بڑی سے بڑی مسجد بنا دیں یا مدارس قائم کر دیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی وہ کام قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ کے لیے للہیت عطا فرمائے، اور کوئی بھی کام کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔